پٹیالہ جیل میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کیس کی سماعت ہے، آج فرد جرم عائد ہونا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں جو آج پروسیڈنگز ہو رہی ہیں یہ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے فیصلے کے خلاف ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کا فائنل فیصلہ بھی نہیں آیا تو وقت سے پہلے ایسی پروسیڈنگ شروع کر دینا یہ نہ صرف جج کے متعصب ہونے کو شو کرتا ہے بلکہ زیادہ جلدی کرنا، اور اس لیے تاکہ الیکشن سے پہلے ان کو کوئی سزا دے دیں، یہ اس سازش کا حصہ نظر آتا ہے جس انداز سے وہ اس کو پروسیڈ کر رہے ہیں۔ نہ وہاں میڈیا جانے کی اجازت ہے، نہ وہاں جنرل پبلک کو جانے کی اجازت ہے، تو یہ کیسا اوپن کورٹ ٹرائل ہے؟ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، یہ جیل ٹرائل جس میں ایک سزائے موت رکھ کے آپ نہ گواہ پیش کرنے کی اجازت ہوگی، نہ آپ کو میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو جانے کی اجازت ہوگی، اور اس انداز سے ٹرائل کا کیا جانا یہ صریحاً آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سر، بطور ترجمان میسٹری پر آپ پر پابندی لگائی گئی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کب سے پابندی ہے اور کیوں پابندی لگائی اور کس نے پابندی لگائی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پابندی الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی تقریباً 1 مہینے سے جاری ہے میرے اوپر، اور کیوں پابندی لگائی یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جنہوں نے پابندی لگائی ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ جی کوئی پیمرا کا نوٹیفیکیشن، کہتے ہیں نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ پابندی کا حکم کہاں سے آیا، انہوں نے کہا جی اوپر سے آیا۔ میں نے کہا اوپر تو اللہ میاں کی ذات ہوتی ہے، پھر کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی وہ مقتدر لوگوں سے، جو زیادہ طاقتور لوگ ہیں ان کی طرف سے زبانی حکم آیا ہے اور ہم زبانی احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ میڈیا والوں کی ایک اوپینین جو میرے تک پہنچی ہے۔ بہرحال سر، الیکشن کی گہما گہمی ہے، تمام پارٹیاں الیکشن کمپین کر رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف کے اب وکلا کو بھی گرفتاریاں کرنا شروع کر دیا گیا ہے، کریک ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے، چھوٹے موٹے کنونشن یا کارنرز میٹنگ کر رہے ہیں، وہاں سے بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ وکلا کوئی بھی آپ کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، اور لیگل ٹیم کیا کرے، کس طرح کمپین کرے؟ آپ خود الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اسلام آباد سے، تو سر کس طرح آپ لوگ عوام تک اپنا میسج جو ہے پہنچا سکیں کہ ہم اسی سلسلے سے امیدوار ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے، ہمارے الیکشن کمیشن اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود وہ آنکھ اور کان بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان سے محروم کرنے کی سازش میں شریکہ کار ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا۔ اسی طرح جو تمام کیئر ٹیکر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ماحول کریٹ کرے۔ پورے پاکستان میں تمام پارٹیز کو جلسے اور کنونشنز کرنے کی اجازت ہے، جبکہ ہمارے ہاں وکلاء کو بھی اٹھایا جا رہا ہے یا ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کو، اس میں عدلیہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے ان کی جانبداری گو کے سامنے واضح آ چکی ہے، جو کہ مزید گہری ہو جائے۔ سر، زرداری صاحب نے کہا کہ بلاول نے جو لاڈلا کہا تھا تو وہ جیل والے کو لاڈلا کہا تھا، یہ جو میاں صاحب ہیں ان کو لاڈلا نہیں کہا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، ویسے ہی ایک فرضی لفظہ گولی بارہ ہے؟ دیکھیں، اگر تو بلاول صاحب نے جو کچھ کہا وہ سب کے سامنے ہے، وہ ظاہر ہے جس کو سپر لاڈلا بنایا جا رہا ہے اور جن کے بارے میں کہا۔ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر برائی میں شریک کار ہو جائیں، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہمیشہ نورہ کشتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لفظی گورہ باری کرتے ہیں، اور وقت آنے پر پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کے مفادات یکساں ہیں، اس لیے کہ وہ کرپشن کے کیسز انہوں نے اپنے ختم کرانے ہیں، اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی بجائے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ عوام کا لاڈلا بنانے کی بجائے کسی اور طرف وہ دیکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ یہ نورہ کشتی جو فرینڈلی اپوزیشن کا رول ہے وہ بظاہر جتنا بھی ادا کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن لوگ آپ کو پہچان گئے ہیں۔ سر، بطور ترجمان کیا سمجھتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اخوان باشندوں کے شناختی کارڈ عمران خان صاحب کی حکومت نے بنائے، ان کو ووٹ رجسٹر کرنے کے لیے، اس وجہ سے عمران خان اخوان مجاہدین جو ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں، اخوان باشندوں کی، کہ ان کو نہ نکالا جائے۔ اس پر آپ کیا انہیں میسج یا جواب دینا چاہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نادرہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ کسی اور کو نہ دیں، یا پاکستانی جو شناختی کارڈ ہے کسی اور کو نہ دیں، یہ نادرہ کی ذمہ داری ہے۔ آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ سٹنگ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو
ایویلویٹ کریں اور ویژولائز کریں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی افغان جو قسم پرسی کی حالت میں ہیں ان کو زبردستی نکالنا، دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے کہ آپ اگر زبردستی اپنے ہمسایوں سے تعلقات، جو کہ ہمارا مسلم برادر ملک ہے، جن کو 40 سال سے ہم ان کو میزبانی کا فرائض انجام دے رہے ہیں، تو اس لیے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اور اسپیشلی ان سرکمسٹانسز میں جب کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پرماننٹ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کوئی پالیسی ڈیسیژنز بنائیں، اور وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ لوگ ہیں وہی اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں. اس طرح ہیپیزڈلی کوئی پالیسی بنانا اور اس پہ زبردستی عمل درآمد کرنا، اس سے آپ کے ریلیشن شپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے بڑی سنجیدگی کی اس میں ضرورت ہے. لہٰذا زرداری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل ٹوٹلی اللیگل ہے اور آن دی فیس آف اٹ غلط ہے. سر الیکشن کمیشن میں آج انٹر پارٹی کی بھی سماعت ہے، اور کیا لگتا ہے کہ بلہ کا نشان آپ لوگوں کو مل جائے گا؟ ایک نئی کوئی پارٹی انہوں نے بھی بلے کے نشان کی اپیل کی ہے کہ ان کو دیا جائے، کیونکہ اب بھی کسی کو نہیں دیا گیا. حالانکہ بلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان ہے. تو کیا لگتا ہے کہ جو بلہ ہے آپ کو مل جائے گا؟ حالانکہ ہائی کورٹ کے بھی حکم نامہ موجود ہے، لیکن آج ابھی کیس شروع ہو چکا ہے، آپ وکیل بھی ہے، کیسا دیکھتے ہیں اس کیس کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنی جانبداری ثابت کرنی، غیر جانبداری ثابت کرنی چاہیے. اپنے آپ کو جانبدار نہیں ہونا چاہیے، ان سازشی کرداروں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے. ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ماحول کریٹ کریں. اور جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو آپ بلے کے نشان سے محروم کرنے کے لیے پہلے بھی دیکھیں اسی طرح کے الیکشنز ہوئے جس طرح باقیوں کے ہوئے، اور پورے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشنز کو انہوں نے کالعدم قرار نہیں دیا، سوائے ہمارے الیکشنز کو، اور 20 دن کا ٹائم دیا. اس کے باوجود ہمارے جو چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین عمران خان نے قربانی دی اور سیکریفائس کیا، اور انہوں نے اپنے ایک ورکر کو آگے کیا. لیکن اس کے باوجود آج اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھانا، یہ ٹوٹل آن دی فیس آف اٹ نظر آتا ہے کہ یہ اس سازش کا تسلسل ہے جس کے تحت کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کسی طریقے سے آؤٹ رکھا جائے اس پروسیس آف الیکشنز میں. یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. وقت سے پہلے یہ الیکشن کو متنازع کرنے کا مترادف ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا نقصان ہماری عوام کو ہوگا، ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہوگا، ہماری ریاست کو ہوگا، ہمارے ملک کو ہوگا. سر لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ 11 سال بعد صدارتی ریفرنس پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ہے وہ سماعت شروع ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں بطور ایڈوکیٹ، بطور لائر؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس پر سماعت ہو رہی؟ دیکھیں یہ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. یہ میں پازیٹیو اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ وقت پہ آنا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، میں پہلے بھی کہا ہے کہ مردہ یزید کو برا بھلا کہنا آسان ہوتا ہے، زندہ یزید کے سامنے کلمہ حق کہنا اصل جہاد ہے اور اصل حسینیت ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے، بچے کو اٹھایا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، پولیٹیکل ورکرز کو اٹھا کر کے اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے. ابھی تک زبردستی پارٹیاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو اٹھا کر کے 20 دفعہ ضمانتیں ہو رہی ہیں، ان کو ضمانتوں کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. تو یہ سارا تسلسل جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو سب سے مقبول پارٹی ہے، 90% اس کی پاپولیرٹی ہے، اس کو گرانے، ہٹانے اور اس کو سائیڈ لائن کرنے کے ہر وہ حربہ اور طریقہ واردات استعمال ہو رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس زیادہ ضرورت ہے کہ آج لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، آج لوگوں کو قیدوں سے نکالا جائے، آج ظلم اور جبر کو بند کرایا جائے، آج جو لوگوں کے حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے. ہاں یہ کیس بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ زیادہ ضروری ہے جو آج ہو رہا ہے پہلے اس کو روکا جائے.